السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مسلمان ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور اپنی اسلامی حکومت قائم کر دی۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوستان کوئی باقاعدہ ایک ملک تھا کہ جس پر آ کر مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اپنی اسلامی حکومت قائم کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کوئی باقاعدہ ایک ملک نہیں تھا، بلکہ ہندوستان رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ 2-4 ضلع مل کر ایک علاقہ ہوتا اور اس علاقے کا ایک راجا ہوتا تھا۔ ہندوستان کی دنیا کے نقشے پر کوئی ملکی حیثیت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے اندر چونکہ ہمت، اولو العزمی اور وسعت ہوتی ہے، اسی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے ان سارے رجواڑوں کو ختم کیا اور اس ہندوستان کو ایک ڈور کے اندر پرو دیا اور دنیا کے نقشے پر باقاعدہ ایک ملک کی حیثیت سے ابھارا۔ اس لیے 4 کارنامے ایسے ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں نے انجام دیے ہیں، کسی اور نے انجام نہیں دیے۔ کارنامہ نمبر 1، مسلمانوں کے اس ہندوستان میں آنے سے پہلے یہ ہندوستان رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہاں ہر علاقے کا الگ راجا ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں نے سب کو ملا کر اکھنڈ بھارت کا نرمان کیا اور ہندوستان کی سرحدیں افغانستان سے لے کر عراق تک پھیلائیں، اور مسلمانوں ہی نے سب سے پہلے دہلی سے سرکار چلائی، اور مسلمانوں ہی کے دور حکومت میں یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا۔ مسلمانوں نے اس ملک کو صرف سونے کی چڑیا ہی نہیں بنایا، بلکہ کئی ایسی سندر عمارتیں دی ہیں جو ایک طرف جہاں ہندوستان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں، وہیں دوسری طرف ان عمارتوں سے آنے والا پیسہ ہندوستان کی مالی حیثیت کو مضبوط کر رہا ہے۔ چنانچہ لال قلعہ اور تاج محل سے آنے والا پیسہ آج ہندوستان کو مالی اعتبار سے مضبوط کر رہا ہے، اور تاج محل دنیا کا سب سے بڑا 7واں عجوبہ ہے۔ کارنامہ نمبر 3، مسلمانوں نے اس ہندوستان کی، اس دیش کی سرکشا کے لیے ہمیشہ نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔ چنانچہ اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جہاں ٹیپو سلطان نے راکٹ ایجاد کیا، وہیں مغلوں نے کئی طرح کے توپ خانے ایجاد کیے، اور APJ عبدالکلام نے اس ہندوستان کی سرکشا کے لیے ایٹم بم ایجاد کیا۔ کارنامہ نمبر 4، ویلتھ پاور، مسلمانوں ہی نے اس دیش کو دنیا کا سب سے امیر ترین دیش بنایا تھا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں دنیا کی آدھی دولت ہندوستانیوں کے پاس تھی۔ وہ کوہ نور ہیرا کہ جسے انگریز انگلینڈ لے کر گیا تھا، اس کوہ نور ہیرے کو ہندوستان کے اندر ہم ہی لے کر آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کارنامے وہ ہیں جو صرف اور صرف ہماری جھولی میں جاتے ہیں، اس لیے ان کارناموں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اس دیش کی ترقی کے لیے جو ہم نے کارنامے انجام دیے ہیں، ان سب چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔